إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. عام طور پہ ایک سوال کیا جاتا ہے اور ہر دوسرا آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ جی برائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بے حیائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، گمراہی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، مدارس کی تعداد بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ان کا رقبہ بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ان کا بجٹ بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، مدارس سے نکلنے والے بچوں کی تعداد بھی دن بدن بڑھ رہی ہے، لیکن وہ اس برائی کا سد باب کرنے میں، اس کو روکنے میں یا کم از کم اس کو اس ایک خاص حد میں رکھنے میں ناکام نظر آتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص کے مشاہدے میں آتی ہے، اس کے لیے کسی لیبارٹری کی ضرورت نہیں، ہر سوچنے سمجھنے والا بندہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے. یہ ایک سوال ہے. اس کی وجہ تھوڑی سی تمہید کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس کائنات کی سب سے اہم چیز اللہ پاک کی اس مخلوق میں، اس تخلیق میں، کائنات سے مراد یہ ہے سب سے اہم چیز انسان ہے، اور پوری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا. کہیں فرمایا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا. میں نے زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے. تم اس کی وجہ تخلیق ہو، تم اس کی غایت تخلیق ہو، میں نے اسے تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے.
نبی ہیں تو انسان کے لیے، عبادات ہیں تو انسان کے لیے، کعبہ ہے تو انسان کے لیے ہے۔ اور ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اگر اس کو تباہ کر دیا جائے، لو دمر ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور احترام کے لحاظ سے وَهُدِّمَتِ الْكَعْبَةُ، کعبہ کو ہدم کر دیا جائے، ڈیمولش کر دیا جائے، ذَلِكَ أَيْسَرُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ، اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے ایک مومن کو قتل کرنے سے، یہ قدر ہے مومن کی۔ لوگ صرف حجر اسود کو چومنے کے لیے مار مار کے دوسروں کو مکے، ان کی بغلوں میں ان کی پسلیوں پر کونیاں مار مار کے جا کے حجر اسود کو چومتے ہیں۔ حجر اسود ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اور ہماری بخشش اس کی گواہی پر نہیں ہے۔ دکھنے والے ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اور واللہ علی کل شیء شہید، اس کو چومنا ایک سنت ہے، اور پانی پینے میں 6 سنتیں ہیں۔ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ جس کے لیے مومن کو مارا جائے، اسے دھکے دیے جائیں، عورتوں کو پنچ کر دیا جائے اس میں، اور چومنے کے لیے مارا جائے اس کو۔ اہم تم ہو، حجر اسود اہم نہیں ہے، اپنی قدر پہچانو۔ تو کائنات کی سب سے اہم چیز انسان، اور پھر اس انسان کو پیدا کرنے والی۔ دیکھیں کسی چیز کی اہمیت اس کے لوازمات جو ہوتے ہیں ان کو بھی وہی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ وضو فرض ہے، کس لیے؟ نماز کے لیے۔ نماز فرض ہے تو وضو فرض ہے، اس وضو کے اندر پھر 4 فرض ہیں۔ اگر نماز نہ ہوتی تو وضو بھی نہ ہوتا۔ وضو کی اہمیت نماز کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ کرو۔ جب انسان اہم ہے تو انسان کو پیدا کرنے والی بھی اتنی ہی اہم ہے، اس لیے کہ وہ انسان کو پیدا کر دی، وہ ہے تو انسان ہے۔ لہذا ماں کا مقام آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بعد ماں باپ کا ذکر ہے، انشکر لی ولوالدیک۔ لیکن اگرچہ انتظامی طور پر باپ کو فوقیت حاصل، وہ مینیجر ہے گھر کا، یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ گھر کے معاملات کو مینیج کرے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ انتظامی معاملہ ہے، لیکن مورلی، اخلاقی طور پر ماں 3 گنا زیادہ اہم ہے، زیادہ مقدس ہے، زیادہ محترم ہے۔ بندے نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے لیے سب سے زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، پھر آپ نے فرمایا امک۔ اللہ کے رسول، پھر فرمایا امو کا۔ 3 بار فرمایا تیری ماں، چوتھی بار پوچھا تو فرمایا اباک، تیرا باپ۔ اور قرآن حکیم نے بھی ذکر والدین کیا کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ